بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کی ابتدائی 3 آیات ہم نے پڑھی، اس کے ترجمہ اور تشریح ہوئی۔ آگے اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہے، یہاں سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ بیٹا اپنا کیمرہ آف رکھیں، عفان سعید بیٹا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک یہی سچے مومن ہیں، حق والے۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں، عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے پروردگار کے ہاں بہت بڑے بڑے درجے، درجات اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ رزق کہتے ہیں روزی کو۔ آگے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ کما اخرجک، جس طرح تمہارے پروردگار نے من بیتک بالحق نکالا گھروں سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تم تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس مومنوں کو ایک جماعت ناخوش تھی۔ اس آیت کو یوں سمجھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکالا اور اپنے ساتھ لیا، اور کچھ لوگ ناخوش تھے اور ان کو یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں ڈر محسوس ہو رہا تھا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت اچک لے، ایسا نہ ہو کہ مڈبھیڑ ہو جائے، مڈبھیڑ ہونے کی وجہ سے ہم مارے جائیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ ناخوش تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ان میں سے ایک جو فریق تھا وہ ناخوش تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے کہ پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کی روشنی کے اندر منافقین۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آتے اور صحابہ کرام کو کہتے کہ بھئی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو؟ پہلے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس چیز پر راضی نہیں تھے کہ ہم کسی مقصد کے لیے نکلیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کسی جہاد کے لیے یا پھر قتال کے لیے، اور اگر کچھ لوگ اس پر تیار بھی ہو جاتے تو وہ پھر بیچ میں روڑے اٹکاتے کہ ہمیں موت سامنے، اس طرح کی گفتگو کرتے جیسا کہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے اور انہیں گھروں سے نکلنے پر روکتے۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ بہرحال آگے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا۔ 2 گروہوں سے مراد بیٹا جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ایک ابو جہل کا گروہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی جماعت کی مدبیر ہوئی، آپس میں باہمی جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ ابو سفیان کا تھا۔ ابو سفیان کا گروہ جو تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے نکلا تھا، پھر تجارت سے واپس ہوتے ہوئے دوبارہ مکہ پہنچ گیا، لیکن اس گروہ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی میں اللہ رب العزت کی مشیت تھی۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے تاکہ کفار کے ساتھ مدبیر ہو، اور جو لوگ اس چیز پر فخر کرتے ہیں، اپنی طاقت کے اوپر جن کو گھمنڈ ہے اور جو اس پر اتراتے ہیں تاکہ ان کا سر نیچا ہو۔ ٹھیک ہے، 2 گروہوں سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ ایک ابو سفیان کا گروہ اور ایک ابو جہل کا گروہ۔ خدا کا تم سے وعدہ تھا کہ ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے، چونکہ ان کے پاس مال وغیرہ نہیں تھا، قسم پرسی کا شکار تھے، ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ ہم ابو سفیان یعنی کہ تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس ٹھیک ٹھاک سامان ہے اور اچھا خاصا ان کے پاس ایک سامان تھا تجارت کا، جو تجارت کر کے واپس جا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواہش یہی تھی کہ ہمیں وہی قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے، ہم اس کو اپنے اس قافلے کو ہم پکڑ لیں اور
جب اس کو پکڑ لیں گے ہمارے پاس ایک اچھی خاصی دولت آ جائے گی ہمارے پاس، جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ جس قسم پرسی کا ہم شکار ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہیں، وہ ہم سے تھوڑی دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نافرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ رب العزت خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ رب العزت کی مشیت اسی میں تھی کہ جو کفار جس طاقت پر جن کو گھمنڈ ہے کفار کو، اور جس چیز پر وہ فخر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہارے پاس مال و دولت ہوتی، تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے، جو تم کہتے ہو کہ یہی سچا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، برحق نبی ہیں، تو تم لوگوں کے پاس نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، نہ ہی تمہارے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، بالکل قسم پرسی کا شکار ہو تم لوگ۔ تو اللہ رب العزت یہی چاہتے تھے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں اور صحابہ کرام کو بار بار اس چیز کا تانا دیتے ہیں، ان کی جڑ کاٹی جائے۔ آگے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جڑ کاٹنا کیوں مقصود تھا؟ اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، جو کہ مشرک ناخوش ہی ہوں، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند کریں، ان کو ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو، سچ کو سچ کر دیں اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ آگے ہے آیت استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اپنی بک میں دیکھیں آپ صفحہ نمبر 11 پر یہ دو آیت رہ گئی ہیں کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر نکلے، جب کفار کی طاقت سامنے آئی اور صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بالکل معلوم نہیں تھی کہ ہمارا جا کر کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وہ تو اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکیں اور اس کو پکڑ کر اپنی گرفت میں لیں۔ لیکن جب ابو جہل کو دیکھا، وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور ایک جمیع لشکر کے ساتھ سامنے آ چکا ہے، تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما اور باطل کا منہ کالا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ اسی آیت میں وہی بتایا گیا کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے فاستجاب لکم، اور اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے، یعنی تقریباً 1000 تعداد بتائی گئی ہے، ہم نے ان کو تمہاری مدد کے لیے آسمان سے زمین پر اتارا۔ اس آیت میں فرشتوں کے متعلق ہے اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کی دعا کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دعا اور اللہ رب العزت سے انہوں نے رجوع کیا اپنی آواز بہت لگ رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے، تو اسی 1000 لشکر کے متعلق بتایا گیا ہے جو آسمان سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی صورت میں مدد کے لیے بھیجا تھا زمین پر، صحابہ کرام کی مدد کے لیے اور اپنے سچے نبی کی مدد کے لیے۔ آگے ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوپر اپنے آسمان سے، اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا ایک انعام کا، یہ وہی انہی انعامات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل سے یہ فوج اس لیے بھیجی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔
ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا سبق ہے، اس میں سے کچھ بشارتیں ہیں، اور اس سبق کے اندر دو گروہوں کا بھی ذکر ہے، اور اس جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر مال غنیمت کا بھی ذکر ہے کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے جو فتح کی صورت میں جو مال ہاتھ لگتا ہے مسلمانوں کو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو آسمان سے مدد آئی تھی، اور دو گروہوں کا جو ذکر تھا، دو گروہ سے مراد ایک ابو سفیان کا گروہ تھا جو تجارتی قافلہ لے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا، جس سے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کا مقابلہ ہوا، جو غزوہ بدر کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اور اس میں کتنی تعداد تھی صحابہ کرام کی، اور کیا ساز و سامان تھا، اور کفار کی تعداد کتنی تھی، آپ نے وہ سبق کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو ہم نے نوٹ بھی کروا لی بیٹا، آپ نے اپنی کاپی میں شاید اتار بھی لی ہوگی۔ اس کے بعد آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 کے اندر آسمان سے فرشتوں کی مدد اللہ رب العزت نے جو بھیجی اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو بشارتیں دی ہیں اور مدد و نصرت کی ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ 10 آیات ہیں، یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی میں کل کوشش کروں گا کہ آپ کو بیٹا کل کے سبق میں اس کے جو مشقی سوالات ہیں، السوال الاول ثانی الثالث، یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل یا پرسوں یہ آپ کو بھیج دوں گا، آپ اپنی کاپی میں اتار لیجیے گا۔ آگے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے جہاں تک آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے الکلمات و تراکیب صفحہ نمبر 11 میں دیکھیں، آپ اپنی بک کھولیں سارے، الکلمات و تراکیب یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے اس طرح 2 خانے بنانے ہیں اپنی کاپی میں، ایک سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، جو مشکل الفاظ ہیں، اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، مشکل جو لفظ ہیں، ایک سائڈ میں وہ لکھنا ہے، اور سامنے آگے اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس سے فائدہ ہمارا کیا ہوگا اس کاپی میں لکھنے کا اور یاد کرنے کا؟ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو مشکل الفاظ ہیں اکثر اور بیشتر ایم سی کیوز وغیرہ کی شکل میں یہ سوالات آتے ہیں۔ مثلا الانفال، آگے 3 آپشن ہوں گے کہ مال غنیمت، یا پھر لوٹا ہوا مال، یا پھر ضبط کیا ہوا مال۔ پھر آپ نے جو درست لفظ ہوگا، جو درست معنی ہوگا، اس پر آپ نے اس کا انتخاب کر کے اس کے جگہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہوگا۔ یہ جو الکلمات و تراکیب ہیں یہ ہمیشہ آپ نے لکھنے ہوں گے سوالات اور جوابات سے پہلے، ٹھیک ہے؟ آگے کام کرنے کی ترتیب، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ، کام کرنے کی ترتیب یہ ہوگی، آپ نے کاپی میں الدرس الاول لکھنا ہے، الف لکھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الانفال آیات 1 تا 10، یہ چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے الکلمات و تراکیب جو میں نے ابھی صورت بتائی ہے یہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا وہ لکھنا ہوگا۔ سوالات اور جوابات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل آپ کے پاس پہنچ جائے گی، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا، گوگل کلاس روم میں بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا ہمارا کوشش کریں گے ایک درس، ایک سبق ہمارا مکمل ہو۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی بھی ایسا طالب علم پیچھے نہ رہے جو جس کا کام مکمل نہ ہو، اور کوشش کریں کہ سارے کے سارے اپنی کلاس اٹینڈ کیا کریں۔ جی بیٹا، آپ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال ہو سبق کے متعلق، ہمارا سبق ہی کے متعلق ہو، ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہو۔ جی چیٹ میں پوچھیں، چیٹ میں اس کے بعد مشکل الفاظ لکھنے ہیں۔ جی بیٹا، اس سے پہلے آپ نے الدرس الاول الف یہ مینشن کرنا ہے، اس کے بعد سورۃ الانفال آیت 1 تا 10، اس کے بعد الکلمات و تراکیب یہ الفاظ اور اس کے معنی بھی کرنے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آدھے ہمارے نمبرات جو بورڈ کے پیپر ہوں گے یا پھر جو ہمارے اسکول وغیرہ کے جو پیپر ہوتے ہیں اسی چیز میں سے ہوتے ہیں، ایم سی کیوز وغیرہ کی شکل میں۔ جی بیٹا چیٹ پہ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کلاس بیٹا ہے
میرے خیال میں بیٹا 9:35 پہ آپ کا دوسرا یونٹ شروع ہوتا ہے اور 10:20 پہ آپ کا تیسرا یونٹ شروع ہوگا. ٹھیک ہے سر وہ نقشہ کے بعد اس کا ٹائٹل بنانا ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں آپ بیٹا؟ ہاں سر. سر میں نے کاپی میں وہ لکھ دیا نقشہ کے بارے میں سب چیزیں, اس کے بعد میں ٹائٹل پیج بناؤں. جی سر کاپی میں نقشہ لکھ دیا, اس کے بعد ٹائٹل پیج بناؤں. سب کاپی میں سب اس کے بارے میں لکھ دیا. ہاں اجمالی نقشہ تھا, اس کے بعد آپ نے الدرس الاول جی الدرس الاول الف بریکٹ میں چھوٹا سا کر کے, اس کے بعد سورۃ الانفال آیت 1 تا 10. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ سوالات اور جوابات ہوں گے نا, جب آپ کاپی کھولیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سا ہمارا سبق ہے اور اس کے کون سے سبق یہ سوالات اور جوابات ہیں. اگر آپ مکس کر کے لکھیں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کون سے سبق کے سوالات ہیں, کون سے سبق کے جوابات ہیں, تو یہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے الکلمات و تراکیب یہ اوپر ہیڈنگ ڈالنی ہے, نیچے لکیر کھینچنی ہے, ایک سائڈ میں آپ نے جو الفاظ ہیں وہ لکھنے ہیں, دوسری سائڈ میں آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. ہاں جو آپ نے بتایا تھے مشکل الفاظ, یہ بہت ہی خاص, جو آپ نے مشکل الفاظ بتائے تھے. ہاں یہ بہت ہی خاص چیزیں ہوتی ہیں الفاظ جو معنی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سبق کی آدھی تیاری ہو جاتی ہے. الفاظ معنوں میں سے الانفال, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے, مال غنیمت کو کہتے ہیں. مال غنیمت کیا ہوتا ہے یہ دوبارہ آپ ایک مرتبہ پھر توجہ سے سن لیں. مال غنیمت بیٹا اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی صورت میں جب کامیابی حاصل ہوتی ہے, فتح کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے, کوئی بھی مال ہو, کسی بھی قسم کا مال ہو, وہ سارا کا سارا مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور ایک سوال تھا مال غنیمت میں کس کا حق ہے, جیسے کہ پہلے سبق ہم نے پڑھا آپس میں ایک دوسرے سے صحابہ کرام, چونکہ پہلی جنگ تھی اور پہلی مطلب فتح حاصل ہوئی تھی, تو اس صورت میں مسلمان جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے وہ پریشان تھے کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے اور اس کا ہم کیا کریں, کیسے تقسیم کریں. بہت سارے اشکالات تھے, بہت سارے سوالات تھے. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کی صورت میں آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور تمام اشکالات اور تمام سوالات کا جواب ایک ہی آیت میں دے دیا کہ یہ مال غنیمت للہ والرسول, کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ابھی اصلحوا ذات بینکم, یہ دوسرا لفظ ہے کہ اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. اب ہوا یوں تھا کہ چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو چیز آ گئی, جس کے قبل میں جو چیز ہوتی تھی, کبھی زمانہ جاہلیت میں جنگیں ہوا کرتی تھی, تو جس کے حق جو چیز چڑھ جاتی تھی وہ اسی کی ہوتی تھی. دوسرا اگر مانتا تو اس کے ساتھ وہ اختلاف کرتے اور ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی ختم فرما دیا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہو, آپس کے تعلقات کو درست کرو. آگے ہے واجلت. واجلت کہتے ہیں دہل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. کیا دل, کارہون ناگواری محسوس کرنے والے, یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں. آگے احدا, یہ ایک کو کہا جاتا ہے اس وقت جو مونس ہو. دابر جڑ کو کہا جاتا ہے. تستغیثون تم فریاد کرتے ہو, یعنی جب
صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. تستغیثون کا مطلب کیا ہے؟ یا تم دعا کر رہے تھے یا تم فریاد کر رہے تھے. مردفین لگاتار آنے والے، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا، صف در صف، قطار در قطار. جب ہم کسی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور قطار میں قطار در قطار چل رہے ہوتے ہیں تو کس کو کہا جاتا ہے؟ مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی صف بنا کر، لائن بنا کر، قطار بنا کر. غیر ذات شوکا، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے. یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، لشکر بھی بہت مختصر تھا. اپنے سے تہائی نصف زیادہ لشکر کے مقابلے کے سامنے کھڑے تھے صحابہ کرام. کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا. انہیں اللہ پر یقین تھا. اپنی قوت اور کمزوری پر ان کو بالکل وہ نہیں، جو ان کے دل پہ اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط کر دیا تھا، مدد کر دی تھا، ان پر اطمینان اور سکون حاصل کر دیا تھا. اگلی سبق میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس غزوے میں صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی. آگے سوال الاول، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سوالات اور جوابات کوشش ہوگی کہ کل میں آپ تک پہنچا دوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ الفاظ معنی کی فوٹو بھیج دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اپنی اس میں کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. سر آپ گوگل کلاس نہیں ہو تو آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں آپ میرا نام مینشن کر کے کوئی چیز پوچھنی ہو پوچھ سکتے ہیں، اور سبق کے متعلق کوئی معلومات دینی تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. جیسے کہ آپ جمعہ المبارک کا دن ہے تو آپ نے جمعہ کی جو مسنون سنت ہے ان کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور جلدی نماز کے لیے آپ نے مسجد بھی جانا ہے اور سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر الدرس الاول کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اس کے بعد الفاظ میں نہیں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، الدرس الاول کی ہیڈنگ ڈال کے بیٹا سورۃ الانفال آیت نمبر 1 تا 10 یہ لکھ کے اس کے بعد الفاظ معنی آپ اردو میں نہیں لکھیں گے، الکلمات والتراکیب یہ لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے جی سر. آپ بھیج دے گا سر، میں کب کر دوں گا الفاظ. ٹھیک ہے.